السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلے ایک ہرنی کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ سچائی کی اہمیت کو سمجھ جائیں، پھر سچ اور امانت داری ہمیں زندگی اور آخرت میں کیسے کیسے قدر و منزلت بخشتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے پر جا رہے تھے تو آپ کو پیچھے سے آواز سنائی دی، یا رسول اللہ۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا تو آپ اپنے راستے پر دوبارہ چل دیے۔ آپ جو ہی چلے تو آپ کو پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو ایک ہرنی چارپائی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا ایک صحابی مجھے پکڑ کر لایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں، یعنی میں جانتی ہوں کہ میں ذبح کی جاؤں گی۔ میں نے اللہ کی رضا پر خود کو راضی کر لیا، مگر میری ایک گزارش ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہیں آئی تو پھر؟ تو اس ہرنی نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے جیسے وہ انسانوں کو ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں سے اتری آ رہی ہے۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ اور وہ جانتی تھی کہ میں کیوں حاضر ہوں، وہ جانتی تھی کہ مجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس نے پھر بھی اپنی جان گنوانے کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولا، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی چیز کو بیچنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کانپ جاتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے، لیکن وہ ہرنی اپنی بات کو سچ کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رسی واپس باندھ دیتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر تم کر دو۔ تو اس نے کہا، جی حکم کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرنی میں آپ سے ہدیہ مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تو صرف ایک ہرنی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس صحابی نے ہرنی کی رسی پکڑا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسی اس کی گردن سے کھول دی اور فرمایا، جاؤ اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤ۔ سچ نے اس کی جان بچا لی، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اس ایک ہرنی جتنی ہی سچائی کو سیکھ لو، اتنی ہی سچائی کو اپنا لو۔ جو جانتی بھی تھی کہ واپس جاؤں گی تو مار دی جاؤں گی، پھر بھی اس نے اپنی دی ہوئی زبان کو پورا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تم بھی تو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو۔ نہ تہجد پڑھو، نہ اشراق پڑھو، نہ اوابین پڑھو۔ فرض نمازوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے، وہ تو فرض ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہ تو ہر صورت ہی پڑھنی ہے۔ مگر نفلی نمازوں میں گنجائش ہے، نہ بھی پڑھو تو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ کو چھوڑ دو، اس کی
نفلی عبادت نہ کرنے کی تو معافی ہے، لیکن جھوٹ کی کوئی معافی نہیں۔ سچ بولو۔ فرض روزے کی معافی نہیں ہے، تم نفلی روزے مت رکھو، بس سچ بولو۔ نفلی حج نہ کرو، حج ایک بار فرض ہے، کر سکتے ہو تو ضرور کرو، مگر نفلی حج نہ کرو، مگر جھوٹ نہ بولو۔ حج چھوڑ کر بھی گزارا ہے، مگر جھوٹ بول کر گزارا نہیں۔ جھوٹ چھوڑ دو، نفلی حج نہ بھی کرو گے تو چلے گا۔ فرض نماز نہیں چھوڑ سکتے، زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے، جن پر فرض ہے ان کو زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی، مگر ہر صورت سچ بولو، سچ کو اپناؤ، سچائی نہ چھوڑو۔ جو قومیں جھوٹ اور بددیانتی کا شکار ہو جاتی ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، چاہے وہ دہریے ہوں۔ اور جو قومیں سچ اور امانت پر کھڑی ہو جاتی ہیں، انہیں چاہے وہ ایماندار ہوں، چاہے وہ پوجا کرنے والے ہوں، انہیں اتنی عزت دی جاتی ہے کہ ان کی عزت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، لمبی چوڑی عبادتیں نہ کرو تو چلے گا۔ فرض کے لیے تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ چلو یہ کر لو اور یہ نہ کرو۔ جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، وہ ہر صورت ہی کرنا پڑے گا، لیکن سچے بن جاؤ، دیانتدار بن جاؤ۔ ہر طرح ہی غور کرو کہ کس کس طرح سے ہم دیانتداری کو چھوڑ رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت صرف پیسے لے کر مکر جانا ہی نہیں، بہت طرح کی خیانت ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک استاد جو پڑھاتا ہے اور وہ ڈیوٹی کے وقت اپنے کام سے چلا جاتا ہے اور بچوں کی پڑھائی کی فکر پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی ایک بددیانتی ہے۔ بددیانتی کے بہت سے طریقے ہیں۔ تم یونیورسٹی کے پیریڈ کا ٹائم اخبار پڑھنے میں گزار دو تو یہ بھی خیانت ہے۔ بددیانتی اللہ کی نظر سے انسان کو اس طرح گرا دیتی ہے جس طرح پتھر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اور دیانتداری انسان کو عرشوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا ہے تو لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دو باتیں اپنا لو، سچ اور دیانتداری، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے کیسے نوازتا ہے۔ بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے۔ ہمیں ہیرو بننے کے لیے سچ کو اپنانا پڑے گا۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں سارے گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، بددیانتی کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، چوری کرتا ہوں، غرض یہ کہ کوئی ایسا جرم نہیں جو میں نہ کرتا ہوں، تو میں کیا ایسا کروں کہ میرے سے یہ سارے جرم چھوٹ جائیں، میں ایک نیک بندہ بن جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اپنی زندگی سے صرف ایک خرابی کو ختم کر دو، ایک برائی چھوڑ دو، باقی سب برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تمہیں صرف اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے، باقی گناہ خود بخود ہی چھوٹ جائیں گے۔ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جب وہ شراب پینے لگتا تو سوچتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو وہ پوچھیں گے تو پھر میں جھوٹ بولوں گا، میں یہ شراب نہیں پیتا۔ اسی طرح جب وہ کھانا کھانے لگا حرام کوئی بھی چیز، تو اس نے سوچا کہ جب بتاؤں گا تو پھر جھوٹ بولوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کے سارے ہی گناہ چھوٹ گئے، صرف ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دیجئے۔ اچھے بندے بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بننا ہے، دنیا اور آخرت کی عزتوں کو حاصل کرنا ہے تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارا پاکستان دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کی ساری عوام، حکمران سب جھوٹ پر چل رہے ہیں۔
کرپشن پر چل رہے ہیں، اسی لیے پاکستان رک گیا ہے بلکہ پیچھے کی طرف چل رہا ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا تو ہی ہماری زندگی میں امن اور سکون آ سکتا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔